تقوی کا حصول انسان کے لیے یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے صاف ستھرا پاکیزہ کرے اور ایک ایسی زندگی گزارے کہ جس میں گناہ اس سے سرزد نہ ہوں، اور بالفرض بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جائیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی عملی کوشش کرے۔ تو جو شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ قصداً عمداً جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کرے، اور اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائیں اور اس پر فوری طور پہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ متقی کہا جاتا ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے استغفار، کیونکہ جب تک آپ کا دل، آپ کا جو بدن ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہوگی، صاف ستھری نہیں ہوگی، جب تک آپ تقوی کی منزل تک آسانی سے نہیں جا سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر استغفار کے بغیر دوبارہ گناہ کرے تو ایک اور سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا کہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جائے تو کسی سمجھانے والے کی نصیحت، سمجھانے والے کا سمجھانا اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ اس کو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھانے والا جو اس کو کوئی نصیحت کر رہا ہے تو وہ اس کے اثر کو قبول کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو اب جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کیفیت آپ پر طاری ہو چکی ہے کہ سمجھانے والا آپ کو سمجھا رہا ہے اور کوئی اس پر اثر نہیں پڑ رہا، عبادت بوجھ محسوس ہو رہی ہے، تو اب کیسے ہم عبادت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ سیاہ نقطہ مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ استغفار کرے تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ دل کا جو بوجھ ہے، دل پہ جو کثافت ہے، جو عبادتوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو بھی اگر دور کرنا ہے تو استغفار اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بس آسانی سے اس کی شرائط کیا ہیں وہ میں مختصراً اس پہ تذکرہ کر دیتا ہوں کہ استغفار یا توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کام کر چھوڑ رہے ہیں نا، اس میں دنیاوی بینیفٹ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے کامل استغفار کے لیے۔ اگر کوئی دنیاوی بینیفٹ کی وجہ سے بھی گناہ چھوڑ رہا ہے تو فائدہ اس کو ہوگا، لیکن کامل جو ہے نا کہ دل میں کامل روحانیت آپ کو چاہیے، تو وہ پھر دنیاوی بینیفٹ سامنے نہ ہو کہ میں شراب اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میری صحت پر اثر انداز ہو رہی تھی، میں کوئی دوسرا گناہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میری صحت پر اثر انداز ہو رہا تھا، تو یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے شراب نہیں پینا، اس لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ اس لیے نہیں چھوڑے کہ اللہ کا فرمان تھا کہ شراب چھوڑنی ہے، تو پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو دنیاوی فائدہ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ دوسرا یہ کہ گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، ندامت ہو اور اس پہ فوراً چھوڑ دیں۔ احساس ہو گیا اور پھر ہم کہیں کہ یار پہلے یہ گناہ کر لوں، پھر اس کے بعد جمعے والے دن کر لوں گا، اتوار والے دن کر لوں گا، رمضان کے مہینے میں کر لوں گا، عمرے سے آ جاؤں پھر کر لوں گا، یہ نہیں، فوری طور پر چھوڑیں، یہ کامل توبہ ہے۔ اسی طرح نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ دل میں اگر تذبذب ہے کہ یار آج تو میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ واپس دوبارہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، تو یہ گمان بھی نہ ہے۔ ابھی آپ نیت کر لیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میرا کام تھا استغفار کرنا، پکی نیت کرنا، اب اے میرے رب تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما۔ اگر بعد میں پھر گناہ ہو بھی جاتا ہے نا تو دوبارہ اسی طریقے سے سچی توبہ کر لیں۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا بدل ادا کرنا ممکن ہے تو وہ بدل ادا کیا جائے۔ جیسے نمازیں قضا ہوئی ہیں، زکوٰۃ پچھلے سالوں کی نہیں دی، روزے قضا ہوئے ہیں تو اس کا بدل ادا کریں۔ کسی کا مال کھا لیا ہے تو اس کا بدل یہ ہے کہ یا تو وہ مال اس کو واپس دیں، یا پھر جو ہے وہ اس سے معافی تلافی کروائیں۔ اور اگر بالفرض کسی تک مال پہنچانا ممکن نہیں ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے، نہ معافی کا حصول ممکن ہے، وہ پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا جس کا مال کھایا تھا، یا مارکیٹ میں بیٹھ کر 10 لوگوں کو جو ہے 100 لوگوں کو آپ نے جو ہے دھوکہ دیا ہوا تھا، وہ کون تھے، آئے چلے گئے، کس شہر سے آئے تھے، کچھ نہیں پتا، تو ایسے پھر ازالے کے لیے اپنی طرف سے جو وہ بلا نیت ثواب کسی شرعی فقیر کو دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس سے درگزر فرمائے گا۔